محنت کا کام ہاں کرے شروع آج اپن بات کرتے ہیں موہ پہ. ابھی وہ بات پہ ایسی نکلی تھی تو منہ میں نکل آئی، کو سوچا نہیں میں نے کہ ہم کو یہاں تک کا بھی موہ گرانا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. یدی میرا بیٹا دشٹ ہے، بیٹا بھی ٹھیک اچھے کام نہیں کرتا. اچھے کام سے میرا مطلب ہنسا کرتا، چوری کرتا، لوگوں کے دل دکھاتا، تو بھگوان سے پرارتھنا کروں کہ یہ بھگوان اس کو اٹھا لے. اور دشمن کا بیٹا یدی وہ بہت اچھے کام کرتا ہے تو میرے دل سے اس کے لیے پرارتھنا کروں کہ ہے بھگوان اس کا کچھ مت بگاڑنا. یہ ہے موہ سے چھٹی. ہم اپنے بیٹے وہ کتنا بھی دشٹ ہو اس کے لیے کیس لڑیں گے، اس کی پیروی کروائیں گے، سب کچھ نچھاور کر کے بچانے کی کوشش کریں گے اس کا جیون. یہ نہیں دکھتا کہ یہ بچا رہے گا تو اور دشٹتا کرے گا. اور زیادہ دشٹتا کرے گا. اور یہاں تک کہ ادہرن ہے ہمارے اتہاس میں کہ لوگوں نے خود نے ہی اپنے بیٹے کو مار ڈالا. کہ ایسے بیٹے کو کیا کریں گے رکھ کے. یہاں تک کہ بھائی آپ کے اندر سروپری یدی کوئی چیز ہونا چاہیے اور ہے وہ ہے دھرم. دھرم یہ نہیں، یہ ہندو مسلمان دھرم نہیں. پھر دھرم یعنی ہم ہمارا جیون، ہمارا شریر، ہمارا دولت، ہمارے من، ہمارا بدھی، ساری چیز جن کلیان کسی کے کام آئے، کسی کا بھلائی کرے، بس اس کے سوا کسی کام کا نہیں. میں تو کہوں کہ نہ کر سکیں تو بھگوان تو کب مارے گا، خود ہی ہٹ جائیں. چوری کرنا پڑے اس دن آتم ہتیا کر لینا زیادہ اچھا ہے. دھرشتا کرنا پڑے اس کے پہلے بھگوان اٹھا لے تو ٹھیک ہے، نہ اٹھائے تو ہم خود ہی انت کر دیں جیون کا. کیا کریں گے ایسا جی کے، سوچیے. اور کتنا اچھا اچھا دھرم، یہ مہابھارت اور کورو پانڈو، ارے یہ کہیں کچھ نہیں ہوئے ہیں، سب بیوقوف بنا رہا ہے. یہ ہوئے ہیں آپ کو بس سمجھانے کے لیے کہ وہ دھرتراشٹر آنکھ سے اندھے نہیں، پھر گیان سے اندھے تھے. دشتا اتنی چھا گئی تھی کہ کچھ بھی نہیں دکھتا. دیکھنا اب اس کو اندھا کہہ دیا. اور اس کی پتنی نے دیکھ نہیں سکی،
کچھ ستیہ ایمان رہا ہوگا، دھرم رہا ہوگا اس کے اندر، تو دیکھ نہیں سکے کہ یہ دشٹوں کے یہاں پلے پڑ گئی. پتی دشٹ، بیٹے سو کے سوئے دشٹ. تو کم سے کم ان کا ساتھ نہ دوں، دیکھو بھی نہیں دشٹتا کو، تو پٹی باندھ دی. تھوڑی بہت انسانیت رہی ہوگی. وہ ایک تو اندھے تھے، بالکل نہیں دیکھ پائے، کچھ بھی کام اچھے نہیں کرے زندگی میں دشٹتا کے علاوہ. اور دوسرے بھائی کے لڑکے، یہ سگے بھائی ہے جو ہمارے اندر ہیں، دونوں سگے بھائی، اور دونوں 24 گھنٹے موجود ہیں. میں نے لکھا بھاگوت کے بھومکا میں کہ وہ مہابھارت وہاں نہیں ہے، مہابھارت یہیں ہے ہمارے اندر. دیکھیے آپ، بھگوان نے آپ کے اندر سدبدھی بھی اتنی دی ہے جتنی دربدھی دی ہے. جب جب بھی دربدھی آتی ہے تب تک بھیتر سے سدبدھی بھی اوپر آتی ہے. ایک من کہتا ہے کہ نہیں یار، نہیں کرنا چاہیے، مگر دھتراشٹر کی اولاد اوپر آ جاتی ہے، اور یدی وہ پاورفل ہو جاتی ہے تو آپ دشٹتا کرنے لگتے ہیں. سمجھ لو کہ اس سمے کورو پربل ہو گئے. جب وہ بدھی آئے بھیتر سے، کرے یار یہ تو غلط ہے، تو سمجھ لو پالڈو پربل ہوا تھوڑا بہت. اب آپ کی وૃتی کیسی، جڑ کیسی، آپ کے سنسکار کیسے ہیں آپ کے، وہ کھینچ لیتی ہے آپ کو، دربدھی کھینچ لیتی ہے. سدبدھی کے سنسکار اچھے ہیں تو سدبدھی تھوڑا کھینچ لیتی. کنتو کوئی جنموں کے پھل، پنیہ پرتاپ، خاندان کے 7 پیڑھیوں کے پربل ہوئے ہیں، اس کو صرف یہ دکھتا ہے نیائے، صرف اس کو لوگوں کی بھلائی کس میں ہے، مانو ماتر نہیں، پھر جیو ماتر کی بھلائی. جیون کیول بھلائی کے لیے پراپت ہو، کسی کا نوچ کے کھانے کے لیے، چھین کے کھانے کے لیے، ٹھگ کے کھانے کے لیے، حرام کا کھانے کے لیے، بس. اور یہ آپ کے اندر 100% ہو جائے، 24 گھنٹہ یہی بھیتر چلے کہ ہے بھگوان میرے ہاتھ سے کسی کا برا نہ ہو جائے، بھلائی ہو سکے نہ ہو سکے چھوڑو وہ تو، اور ہو بھی گئے بھلائی کسی سے تو وہ بھگوان نے کروایا، ہمارے طاقت نہیں تھی. یہ بھی نہ مانے کہ وہ میں نے کیا، کسی کا بھلا میں نے کیا، وہ بھی دشٹتا ہی ہے. یہ یدی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کتنے بھلے کر دیے، یہ بھی دشٹتا ہی ہے ایک پرکار کی. پھر وہ تو سب بھگوان نے کیے، پھر کوئی دشٹتا نہ ہو جائے میرے سے، وہ بھگوان نہیں کروا رہا، وہ میں ہی کر رہا ہوں. تو ہے بھگوان 24 گھنٹہ بس بھیتر یہی چلے کہ کسی کا نقصان نہ ہو جائے میرے سے.
چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. ہم نے کہاں سے بات شروع کری؟ سگا بیٹا دشت ہو رہا ہے. دشمنی نہیں میری اس سے. پھر یدی وہ دشتا کر رہا ہے، جیووں کو ستا رہا ہے، کسی کا نقصان کر کے کھا رہا ہے، تو زیادہ تو نہیں کر پایا تو کم سے کم یہ تو کرو کہ ہے بھگوان، یہ زمین پر بھار ہے، اس کو تو اٹھا لے تو، چاہے وہ سگا بیٹا ہی کیوں نہ. ہاں میں بڑا ہو گیا، میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں تو ہی اٹھا لے. اور یدی میں خود بھی اس کو اٹھانے میں سہیوگ کر سکوں تو کر دوں، بے دھڑک کر دوں. صرف بھلائی کرنا. اور سوچو ذرا، ایک کلپنا کرو، بہت جن سنکھیا ہو گئی آج تو، مگر سب ایسا سوچ ہے. کتنے بھی ہو جائیں، اتنے اور بھی ہو جائیں، تو بھی کوئی دکھی رہے گا کیا؟ دکھ ہو ہی نہیں سکتا پرتھوی پر. دکھ نام کی چیز نہیں رہے. لوگ بھول جائے کہ دکھ کیا ہوتا، کیونکہ اس بھلائی سے سکھ آتا ہے، اس بھلائی سے آنندت ہوتا ہے جیون. اور سب پورے اول، ایک سے ایک اول درجے کے بھلائی والے ہو جائیں. وہ پرتھوی کیسی رہتی ہوگی؟ سوچو ذرا. کیوں نہ ہم ایسی پرتھوی کا نرمان کریں اور اس کی ایک ہی چابی ہے، اتنی بھلائی کی، اتنے گیان کی، اتنے ستیہ کی چھوٹی سی ایک چابی ہے. وہ ہے میرے میں نشکامتا آ جائے. بس سکامی نہ رہوں، کہ بیٹے کے لیے کرنا سکام. کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹا کیوں ماننا اس کو؟ یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارے شریر کا ہی ایک بھاگ ہے. دیکھیے آپ کو آپ کے بیٹے میں برائی کیوں نہیں دکھتی؟ کسی کو نہیں دکھتی بچپن سے. اب بچے تو اربوں ہیں زمین پر، کنتو اپنا بچہ 6 مہینے کا ہے، 4 جنوں کے بیچ میں بات بھی کر رہے ہیں بچے کی. ایک ہی بات میں کئی کو دیکھتا ہوں، چھوٹے بچے کے ماں باپ کو، یہ نا ایسا بھی کر دیتا، یہ نا ایسا کرتا ہے، یہ نا ایسا کرتا ہے. ایک ہی بات ان کے پاس، دوسری کوئی بات ہی نہیں. ان کے بچے کی تعریف کریں گے. ارے بھیا تھوڑا دیکھ تو لے یار، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے اس نے، وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. ابھی کہاں بدھی اور کہاں من اور کہاں اس کے پاس کچھ بھی نہیں. ابھی کرے گا جب پتہ لگے گا، جوتے مارے گا تیرے کو. اس کے کرنے میں یہ بھی شامل ہے، وہ دھیان رکھنا. اور اس دن کہے گا بھگوان اس کو تو اٹھا لے تو اچھا. مگر پھر بھی اوپر اوپر کہتا، بھیتر سے تو کہتا ہے کہ بھگوان اس کو سدھار دے. بھلے وہ خود کو بھی جوتے مار رہا، اور یہاں تک کہ اب مارے تو اولاد اب کیا کرے، کھاتے ہیں. کیوں بھیا؟ کہاں کی اولاد؟ کس کو کہا اولاد؟ ہاں؟ اب آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، آپ میرے سے صلاح پوچھتے کبھی کہ بیٹا کو ایسا ہو رہا تو کیا کرے.
بہت کڑوا لگتا ہوگا جب میں یہ کہوں کہ مرنے دو اور کیا کریں. اتنا برا تو نہیں کہتا, اتنا کڑوا پن سے نہیں کہتا, تھوڑا سا ترکیب سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ کیا کر رہے, اس کے کرموں کا پھل بھگتے گئے آپ. یہ تھوڑا سا اچھی بات کہہ رہے ہیں, اچھے ڈھنگ سے بات وہی کہی ہے. یہاں ہر آدمی کو اپنے کرم کا بھوگ بھوگنا ہے. برے کرم کیے تو برا بھوگ بھوگنا. ہاں, اچھے کیے تو اچھا بھوگنا. بھوگیوں نہیں ہے. اب آپ کو بڑی دیا آتی, باپ رے میرے بیٹے کو ایسا ہو گیا, باپ رے میرے بھائی کو ایسا ہو گیا. ارے کچھ نہیں ہوا, اس کے کرم کے بھوگ بھوگ رہا بیچارہ. ہو سکے تو اس کو سمجھا دیں کہ ابھی تو نے کیے, اس کا تو بھوگنا پڑے گا, مگر آئندہ کرم سدھار لینا تو ایسی تکلیف نہیں آئے گی. کوئی سمجھنے کو خالی نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, علاج تو کرانا پڑے گا. کائے کو کرائے بھیا, کرم ایسا کریں, دارو پیے تو ہاتھ پیر جائیں گے. اب کیا علاج کر رہے ہیں, کیا کریں گے سدھرا کے بھی, بھگتو بھگتنا پڑے گا. کرم کیے اس کا پھل تو آئے گا. یہ ہے کہ عقل آ جائے کہ آگے کے کرم سدھار لیں. اور برے کرو گے تو اور برے آئیں گے, اور کرتے رہو گے تو آتے رہیں گے. کیوں نہ کرم سدھار لیں. سب سے اچھا کام ہے. علاج کرانے سے ضرورت نہیں ہے, کرم سدھارنے سے ضرورت ہے. اور نہ سدھرے تو علاج کتنا بھی کرا لیں. بن گئی آج کل دوائیاں, ہو بھی جاتا ہے علاج, اس ٹائم ٹھیک ہوگا, مگر عادت تو اور زیادہ گہری ہو گئی, اور زیادہ صاف ہو گئی. وہ کرے گا تو وہی وہ, اب وہی کرے گا تو تمہارا وہ پیسہ بھی بیکار گیا اس کے علاج میں. اس کو سدھرانے میں اتنا کچھ کرا آپ نے, سب بیکار گیا. کیوں کہ پھر پھل ویسے ہی آنا. بھائی جس کے کرم ویسا ہی ہیں ویسا پھل ہے. آج کینسر ہو گیا, بہت کوشش کری آپ نے, بہت خرچ کیا آپ نے, ٹھیک کروا لیا, اور پھر میرے کو ابھی دھیان نہیں, پر ہاں 3 سال ہوگا ہوں گے, پائلس ہوئی تھی. بڑی تکلیف رہی 15 دن. میری زندگی کے وہ 10-15 دن سب سے زیادہ تکلیف کے گزرے. ڈاکٹروں کے پاس کہا تو بول کوئی علاج نہیں, اس کا تو آپریشن کرنا پڑا. آپریشن کراؤ, ابھی نہیں کراؤ تو اب پھر کرا لینا, ابھی دب جائے گی یہ بیماری. ارے میں نے کہا دب کیا جائے گی, زندگی میں کبھی ہوگی نہیں. اب تو سمجھ میں آ گئی میرے کو کہ کیوں ہوتی ہے. چور کی ماں کو مار ڈالو, چور پیدا ہی نہ ہو. اور اس دن سے ہی علاج کرانا بند, 10-15 ہزار روپے لگ گئے. بند. اسی دن سے کھان پین بدل دیا. وہ کھان پین بدل دیا, میرا چیلنج, وہ بیماری اب میرے کبھی نہیں ہو سکتی. یہ چور کے ماں کو مار ڈالنا. نہیں تو صحیح کہنا ڈاکٹروں کا کہ یہ جاتی نہیں کبھی.
ऑपरेशन कराने के बाद भी होती है, डॉक्टर भी कहते हैं, फिर भी हो सकती है। और न्यू जो मैंने इलाज किया, जिंदगी में कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं। जो जिस चीज से वो होती है वो चीज ही मत लो तो कैसे हो? बताइए आप, 26 साल में एक बार ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, और ब्लड प्रेशर के कारण ही हाथ पैर गए, पैरालिसिस हुआ। इतनी बड़ी बीमार हूँ किंतु एक बार भी नहीं बढ़ा, कभी भी। बल्कि अब तो एक दो बार न पाए तो उनका डाउन रहता, आपका तो लो रहता। क्योंकि इलाज इतना हो गया कि जो चीज़ सकारात्मक होना चाहिए वो नकारात्मक होगी। तो सभी सुख का साधन आपके पास है, किंतु आप दुख का साधन अपनाते हो, कौरवों की सेना में भर्ती हो जाते हो। बड़े बड़े पराक्रमी राजा कौरवों की सेना में शामिल हो गए थे। इधर कोई नहीं जाए पांडवों की तरफ। मेरे जैसे लूले लंगड़े जिनको लड़ना नहीं, वो आ भी गए। कृष्ण ने कह दिया चलूंगा तो सही पर लड़ूंगा नहीं, मैं ये हिंसा नहीं कर सकता इतनी। उन्होंने कहा हाँ चलो, आप तो जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ कल्याण है। कल्याण हमारा ही होना, आप तो चलो। ऐसा गलत मान लिया लोगों ने कि कृष्ण थे इसलिए जीते वो। नहीं, कृष्ण का भी सत्य और उनका भी सत्य। वो सत्य था तो कृष्ण थे, कृष्ण थे तो सत्य आया, ऐसा नहीं इन्हें बदल दी, क्योंकि इनको सकामी कथा बांसना है, कृष्ण भगवान को पूजा करवाना आदमी की। इसलिए ऐसा कहा कृष्ण भगवान रथ में बैठे थे। अरे कृष्ण भगवान सत्य थे, सत्य रथ में बैठे, सत्य थे तो कृष्ण थे, नहीं तो कंस की बहन के लड़के थे, वो भी दुष्टता से ही आए थे। तो क्या कौरवों और पांडवों के बाप तो एक ही थे, एक ही बाप के दो बेटे, एक धृतराष्ट्र और दूसरा पांडु। पांडु पुत्र पांडव होगा और धृतराष्ट्र के कौरव हो गए। मगर पांडु के और धृतराष्ट्र के पिता तो एक ही थे। वो पिता एक से ही दो अच्छाई और बुराई निकली। जब तक बुराई ऊपर रही, अच्छाई को वनवास भुगतना पड़ा। मगर अच्छाई के दिन आए तो बुराई का समूल नाश हो गया। कौरव की औलाद नहीं बची कोई, पांडव की औलाद बची, सत्य के बचत है। झूठ को तो जाना पड़ता और हुए खत्म। तो क्यों ना हम सीखें, इससे सीख लेने की कथाएं हैं ये। पांडव की सेना में भर्ती हो जाए, सत्य की सेना में भर्ती हो जाए तो बचेंगे।
اور دشتا کی سینا میں بھرتی ہو گئے اور یہی بتانے کے لیے کئی طرح کی کتھا ہے، رام اور راون کی کتھا، کنس اور کرشن کی کتھا، پرہلاد اور ان کے پتا، ایک ہی جگہ دونوں رہتے ہیں، اچھائی بھی وہیں برائی بھی وہاں، مگر ہارنا پڑتا برائی کو، سمول ناش ہوتا ہے، اچھائی جیوت رہتی ہے اور برسوں تک جیوت ہے، ہزاروں برسوں تک، ستیہ کبھی مرتا نہیں ہے اور جھوٹ کبھی دکھتا ہی نہیں، رہتا ہی نہیں، مگر جو نہیں رہتا اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، غلطی یہاں ہوتی ہے، کیوں نہ بٹا دیں اس کو، ستیہ چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، کیوں نہیں بٹاتے، وہ دیکھیں، ستیہ جو ہے وہ پنپے گا، ستیہ کو سوچے آپ کہ ستیہ زندہ رہے، ہاں، جھوٹ ختم ہونے کی چیز ہے، ناش ہونے کی چیز ہے، بیوقوفی ناش، ہم ڈرتے ہیں ادھر جانے میں، بس چلے جائیں ایک بار، چکھ لیں اس کو، اور جس نے بھی چکھا ہے وہ واپس نہیں آیا پھر، وہ ادھر ہی رہا، رسا بسا، بھوتک روپ سے تو وہ بھی سماپت ہوتا ہے، کنتو استتو میں ایکاکار ہوا، وہ ختم نہیں ہوا، استتو کے ساتھ سدا کے لیے امر ہو گیا، سدا رہے گا، اب کہیں نہیں جا سکتا، کیوں نہ آپ ادھر جائیں، اب وہ دشتا کو بھی اپنے کرم بھگتنا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے یہاں بیٹے بیٹی کے روپ میں آ جائے، تو اس بات کو کیوں نہیں سمجھ لے کہ بھیا بھلے ہی بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ یدی دنڈ بھگت رہا ہے تو اپنے کرموں کے، اور اس میں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، لاکھ کوشش کر لیں، ایک نہیں تو دوسری طرف سے آ جائے کہ تکلیفیں بھی، اس کو تکلیف پانا ہی ہے نا، ہو سکے تو اس کا ایک ہی علاج ہے، ہو سکے تو اس کے اندر سے وہ دشتا نکالنے کی صلاح دیں اس کو، کہ بھائی یدی واستو میں میری مدد کی ضرورت ہے، تو چاہتا ہے کہ تیری بیماری ٹھیک ہو جائے، میرے پاس ہے دوائی، کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہو، میرے پاس ہے، اور اس کو صلاح دو کہ جیون میں کسی بھی پرکار کی دشتا نہ رہ جائے، پوری طرح سے دھارمک ہو جائے، پھر تکلیف ہو جائے تو میری گارنٹی، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو، مگر ہونا پڑے گا ویسے، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا علاج کرا لو، دشتا رہی ہے، وہ بیماری ہے، ابھی بھی نہیں دکھے گا، کینسر ٹھیک ہو گیا ہے، گھاؤ نہیں دکھ رہا، کنتو بیماری چالو ہے، بیماری وہ دشتا ہے اس کی، وہ سجنتا بیماری کا حل ہے، علاج ہے،
بنا اس علاج کیے ایک کینسر سے بچ جائے گا، دوسرا کینسر ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ خطرناک ہوگا آپ کی. کیوں کہ کرم نہیں بدلے. کرم بدل دے تو آج سے نہیں کروں گا، بس آج سے دکھ بھی نہیں آئے گا. اور جتنے دکھ آتے ہیں آپ کو دوسروں کو دکھیں گے، آپ کو نہیں دکھیں گے. آپ کو تو وہ بھی سکھ لگیں گے. وارے بھگوان، اب کینسر بھی دیا تو میرے کلیان کے لیے تو نہیں، میرا کینسر سے ہی کلیان ہو. ٹھیک ہے، آج اتنا ہی. بیچاری کو ایسی چیز دکھتی